علیکم ناظرین، پاکستان کے سینئر ترین صحافی حامد میر نے ایک بہت ہی خاص باتیں کر دیں جو اسامہ بن لادن اور طالبان اور سیاسی لیڈر سے جڑی ہوئی تھیں۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ رابن رافیل بے نظیر کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ طالبان سے بات کریں۔ میں نے ملا عمر کو کہا کہ آئندہ آپ کو امریکی ایجنٹ نہیں کہوں گا۔ میر کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے کالم میں یہ واضح کیا کہ امریکہ بے نظیر کو طالبان کی حمایت پر مجبور کر رہا ہے۔ کالم میں یہ بھی لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ملا عمر کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ حامد میر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 9/11 سے ہونے کے قبل ان سے ایک آدمی ملنے آیا تھا جن کو پتہ تھا کہ 9/11 ہونے والا ہے، اور انہوں نے حامد میر کو ایسا ثبوت ان کو دکھایا کہ لیجیے اب ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کی ان کے پاس ایک لیٹر آیا جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ اسامہ بن لادن نے یہ اٹیک نہیں کیا۔ حامد میر کے پاس اسامہ بن لادن کی ایک گھڑی بھی موجود ہے جس کو لینے کے لیے بڑی بڑی آفرز بھی آئیں، لیکن حامد میر نے وہ ٹھکرا دی۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ آگے چل کے جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام کس سینئر صحافی نے رکھا تھا۔ اب میں اس کو ادھر بٹھا کے کچھ شام 3-4 بجے کا ٹائم تھا، میں اپنے نیوز روم میں چلا گیا، میرا ایڈیٹر کا آفس تھا، ساتھ ہی نیوز روم تھا، میں ادھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے نا تو ایسے ایسے وہ اوپر مجھے اشارے کر رہا ہے شیشے میں سے۔ میں گیا تو میں نے دیکھا تو وہ ٹوین ٹاورز والے جہاز ٹکرا رہے ہیں، وہ خبر آ رہی ہے۔ اس آدمی کو پتا تھا ہاں ٹوین ٹاور والا واقعہ ہونے والا ہے۔ حامد میر کو انہوں نے بطور وٹنس وہ دکھایا۔ اچھا، وٹنس پر وٹنس کے طور پہ دکھایا، اور یہ وہ موقع ہے جب آپ کو گھڑی دی گئی، اور پھر اس نے اس کے بعد مجھے کہا کہ جی یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ جو اذان دیتی ہے گھڑی، تو میں نے کہا ہاں یہ وہی گھڑی ہے۔ جب میں نے اس کو پوچھا تھا کہ اس گھڑی میں سے اذان کی آواز ہے تو اس نے کہا اب یقین ہو گیا۔ اب اس نے مجھے رکا دیا، اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا تھا میں حملہ آوروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن اس حملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ اسامہ بن لادن کی جو گھڑی آپ کے پاس تھی، کینیڈا کا ایک میوزیم ہے، اس نے آپ کو آفر کی۔ آفر کتنی تھی اور آپ نے گھڑی کہاں رکھی ہوئی آج کل؟ وہ گھڑی میرے پاس ہی ہے، میں نے ان کو وہ نہیں دی، اس لیے۔ آفر کیا تھی؟ آفر بہت زیادہ تھی، اور وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں نے کہا یار یہ کتنے ڈالر تھے؟ وہ کینیڈین ڈالر ہوتے ہیں۔ اچھا، پتہ نہیں، مجھے ریٹ نہیں پتا، کافی تھے، لیکن میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ اگر کبھی پاکستان میں کوئی میوزیم بنا تو میں اس کو دے دوں گا۔ لیکن آپ کو پتا پھر 2022 میں میوزیم نے آپ کو فون کر کے آپ کو شرمندہ کیا کہ آپ کے وزیر اعظم تو سعودی بزنس کی طرف سے دی جانے والی گھڑی بھیج دیتے ہیں جبکہ آپ گھڑی بیچنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے؟ میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ حقیقت ہے نا؟ اور وہ جو خاتون ہے وہ ایک پہلے جرنلسٹ تھی، اس لیے میں اس کو جانتا تھا، پھر وہ اس میوزیم کی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن بن گئی۔ حامد میر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ہم آصف زرداری کو کہتے تھے کہ ججز کو بحال کیا جائے جن لینڈر پراپرٹیز کی وجہ سے نواز شریف نااہل ہوئے۔ اس پر 1996 میں حامد میر نے کالم بھی لکھا تھا۔ نواز شریف کی لندن پراپرٹیز کے کاغذات حامد میر نے انکشاف کیا ہے کہ انہی کے پاس تھے۔ وزارت مذہبی امور نے لال مسجد کی جگہ خالی کروانا کا نوٹس بھیجا تو منسٹر ساتھ کھڑا تھا۔ نواز شریف نے کہا آپ کو نوائے وقت کا ایڈیٹر لگوا دیتا ہوں۔ ناظرین، حامد میر نے یہ بھی کہا کہ لال مسجد کے معاملے میں جنرل پرویز مشرف نے میڈیا کا استعمال کیا۔ ساتھ ہی ساتھ حامد میر نے یہ بھی کہا کہ میری تو عمران خان سے بہت اچھی دوستی تھی، میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ مجھ سے غلط بیانی کیوں کی۔ پارٹی نہ بنانے کے مشورے پر عمران خان نے کہا حامد میر تم صحیح تھے۔ سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام کس نے رکھا تھا۔ اس طرح کر کے میں بات کرتا تھا ان کے سامنے، چھوڑوں گا نہیں، یہ نہیں ہے، نو کمپرومائز ہے وہ، آپ کہتے تھے؟ ہاں۔ تو وہ اب زرداری صاحب مجھے کہتے تھے اچھا یہ بندہ جو ہے افتخار چودھری تیرا ہیرو، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب پارٹی بنائے گا تو پارٹی میں شامل ہوگا؟ میں نے کہا یہ میرا ہیرو بالکل پارٹی نہیں بنائے گا، وہ رول آف لاء کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس نے کہا اس کی پارٹی کا نام ہوگا جسٹس پارٹی، جب وہ پارٹی بنائے گا تو ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کرے گا کہ میں غلط تھا اور آصف زرداری ٹھیک تھا۔ ہاں میں کر دوں گا۔ ہاں بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک جنرل کی دوسرے جنرل کے خلاف جنگ تھی۔ میرا سوال یہ ہے، جنگ نہیں تھی، اس میں جنرل کیانی صاحب تھے جو، کیانی ورسز مشرف۔ نہیں، کیانی ورسز نہیں تھا، کیانی کے ساتھ پوری فوج تھی۔ فوج جو ہے وہ مشرف سے تنگ آ چکی تھی، یہ ایک ریپیٹیشن تھی، ہسٹری نے ریپیٹ کیا تھا۔ جس طرح یحییٰ خان نے فوج کی مدد سے ایوب خان کو ہٹایا، اسی طرح جنرل کیانی نے فوج کی مدد سے مشرف کو ہٹایا۔ اب میں جب واپس آیا تو میں نے آگے عمران خان صاحب سے
باقاعدہ لڑائی کی. میں نے کہا آپ پارٹی بنائیں یا آپ کی مرضی ہے, میرے ساتھ آپ نے کیوں غلط بیانی کی؟ کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کی, میں نے جب تیرے سامنے بات کی تھی تو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اگر پارٹی بنا لی تو پارٹی کا چیئرمین حمید گل ہوگا اور میں یا تو وائس پریزیڈنٹ ہوں گا یا جنرل سیکرٹری ہوں گا. میں نے وہاں پہ کہہ دیا میں نے پارٹی نہیں بنانی. میں وہاں سے باہر نکلا, حمید گل نے میرے سے کوئی بات نہیں کی, معاملہ ختم ہو گیا, حمید گل صاحب کہیں چلے گئے. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا سنہری موقع ہے, حمید گل صاحب سے جان چھوٹ گئی ہے, آپ اپنی پارٹی اناؤنس کر دیں. تو میں نے پارٹی اناؤنس کر دی. اتنا غیر سنجیدہ رویہ ایک پارٹی کو اناؤنس کرنے کا. دیکھیں, اور وہ جو پارٹی جب اناؤنس ہوئی تھی تو وہ جو ساری عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ ساری جو اس کی اسپیچ ساری جو ہے وہ ضیاء صاحب جو ہیں, ضیاء شاہد صاحب, وہ انہوں نے تیار کی تھی اور پارٹی کا نام سجیسٹ کیا تھا حسن نثار صاحب نے. حمید گل کو عمران خان نے اپنی پارٹی کے قریب نہیں آنے دیا, اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ لاہور میں محمد علی درانی صاحب نے کسی جگہ پہ مجھے بلایا, یہ 1996 کے شروع کی بات. یہ سارے ایسے لوگ آپ ہی کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ کبھی بھائی میری عمران خان سے دوستی تھی. اچھا ٹھیک ہے, ضیاء شاہد صاحب کی اس سے بڑی دوستی تھی عمران خان سے. تو عمران خان جو ہے وہ, میں اس کو کہتا تھا کہ تم نے پارٹی نہیں بنانی, یو آر این انڈسپیوٹڈ ہیرو اور ریفارمر کا کردار ادا کرو. ضیاء صاحب کہتے تھے کہ نہیں تم پارٹی بناؤ. تو اب عمران خان جو ہے وہ ایک طرف مجھ سے بات کرتا ہے, دوسری طرف ضیاء صاحب سے بات کرتا ہے.